السلام علیکم پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ؟ تو پہلی بات تو مبارک ہو آپ لوگوں کو، آ، جو جتنے بھی پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں کہ نواز شریف پاکستان جاتی عمرہ خیر خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ آج جو ٹاپک میں ڈسکس کروں گا یا جو میری ڈسکشن جس پہ ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم کسی بھی کنٹری کا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ایکس پرائم منسٹر بھی ہو، تو وہ جب اپنے میڈیکل کے لیے یا اپنے علاج کے لیے جیل سے باہر دوسرے ملک جاتا ہے، تو جب وہ پاکستان یا اپنی کنٹری واپس آتا ہے تو اس کو واپس جیل جانا ہوتا ہے اور اس کو ایک عام قیدی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بٹ پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ جب ایک شخص اس ملک سے باہر جاتا ہے اپنے علاج کروانے کے لیے تو وہ ایک کنوکٹڈ مجرم ہوتا ہے، سزا یافتہ مجرم۔ بٹ جب وہ پاکستان واپس آتا ہے تو اس کو ایک ایسے پروٹوکول دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہو یا آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو۔ تو پھر اس کو آپ ایک ریاست کا مذاق کہہ لیں اپنے لوگوں کے ساتھ یا اپنے عدالتی نظام کے ساتھ، کیونکہ ایسا تو پھر یہ مذاق ہی ہے۔ سیریس کنٹریز میں یا سیریس کوئی جوڈیشل سسٹم ہو وہاں پہ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ خیر، وہ پاکستان آئے اور جیسے ان کو پاکستان لایا گیا، میں تو کہوں گا آئے تو وہ خیر اپنی مرضی سے تو نہیں ہے، وہ جیسے وہ ڈیل کر کے آئے ہیں، تو جب وہ پاکستان آئے تو آپ کا میڈیا جیسے بندر ناچ نہیں ہوتا، سرکس آپ نے دیکھی ہوگی بچپن میں، ابھی بھی ہوتی ہوگی، آپ کا میڈیا ویسے اس کو پورٹرے کر رہا تھا۔ آپ ان کے پلین میں جی نواز شریف صاحب نے پانی پی لیا، نواز شریف صاحب نے کھانا کھا لیا، بس وہ ایئرپورٹ سے نکل گئے، وہ ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھ گئے، ایسے دکھا رہا تھا۔ اب سوچیں وہ ایک قیدی ہے، ایک آپ اور میرے جیسا بندہ کسی کیس میں اندر ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، آپ کی عدالتیں کیا سلوک کرتی ہیں، آپ کا نظام کیا سلوک کرتا ہے۔ لیکن وہ بس اس ریاست کے لاڈلے ہیں، اور لاڈلا لفظ جو نکالا گیا تھا وہ یہی نون لیگ نے نکالا تھا کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں۔ تو اصل جو لاڈلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ نواز شریف صاحب کو سیاست میں کون لے کے آیا؟ جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی، ان کی انگلی پکڑ کر یہ سیاست میں آئے، اور اس کے بعد سی ایم بنے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کر کے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد کیا ہوا، مشرف صاحب آئے، ان پہ کیسز بنے جتنے بھی کیسز تھے، اور یہ چلے گئے سعودیہ۔ سعودی عرب ان کو یہاں سے لے کے گیا۔ اب یہ ایسی نیکی یا ایسی مدد وہ باقی لیڈروں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے دنیا میں، صرف نواز شریف کے لیے کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ وہ صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ دوبارہ پاور میں آئیں گے تو ہم نے ان سے کچھ نہ کچھ اپنے بینیفٹ لینے، اپنے فائدے نکالنے، وہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ خیر، جب وہ چلے گئے واپس آئے تو ان پہ جتنے جرمانے تھے، جتنے فائن تھے، جو سزا تھی، سب ختم۔ کس نے کی؟ ان عدالتوں نے کی۔ کس نے کروائی؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ جس ٹائم پہ وہ باہر رہے مشرف دور میں تو حمزہ شہباز نے جتنا اپنا ایک فائن پے کیا تھا نیب میں، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہ فائن بھی واپس لے لیا۔ آپ سوچیں کتنی کلین چٹ ان کو دی گئی کہ بھائی جیسے انہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں تو حج کرنے کے بعد آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کی پوری کلین چٹ، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، سب معاف ہے۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوا، ابھی الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر تقریر کر دی تھی کہ بھائی میری گورنمنٹ بن گئی ہے اور مجھے مینڈیٹ مل گیا ہے، میں ابھی پاکستان کو سرو کروں گا۔ کیسے پتا تھا ان کو کہ الیکشن کا بھی رزلٹ ہی نہیں آیا، تو ان کو کیسے پتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں؟ چلیں، وہ ٹینیور انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد پاناما آ گیا۔ پاناما میں یہ جو بھی کیس تھا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو وہاں سزا ہوئی۔ سزا ہونے کے بعد تقریباً 2 ہفتے کے لیے عدالت نے ان کو گھر بھیج دیا کہ آپ جاتی عمرہ جائیں، آپ کا میڈیکل چیک اپ وغیرہ ہوگا۔ تو پھر ان کو خیال آیا، یا جیسی بھی جو پیچھے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کو پاکستان سے باہر نکالنا تھا، میں عمران خان کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو دن رات میڈیا میں ایسے شور مچا تھا جیسے بس یہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم خبر آئے گی کہ بھائی نواز شریف جو ہیں وہ
اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، خیر اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، بٹ ایسے پورٹرے کیا گیا تھا. تو اس پورٹرے کرنے کے پیچھے کون تھا، اس پروپوگنڈا کے پیچھے کون تھا؟ ایوری ون نوز. بٹ کیا ہے، نام نہیں لے سکتے. نہ آپ لے سکتے ہیں نہ میں لے سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو بھی اپنی زندگی پیاری ہے اور مجھے بھی پیاری ہے. کیونکہ جو نام لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ارشد شریف، عمران ریاض خان، تو بھائی میری اتنی پستی نہیں ہے، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو میں ابھی بس اتنی بات کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. خیر وہ واپس آئے، ان کو پروٹوکول دیا گیا. انہوں نے تقریر بھی ایسے کی جیسے کہ وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں آ گیا ہوں تو ملک کا نظام ٹھیک کر دوں گا، یہ غلطیاں ہیں یہ بہتر ہو جائے گا. او بھائی آپ قیدی ہیں، آپ جیل جائیں، آپ وہ باتیں کریں. آپ اس ٹائم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ ملک ٹھیک کرنے کی بات کریں. اور ان کو گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں کہ آپ ہی ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ ہی اگلی گورنمنٹ آپ کی بنے گی. تو وہ پھر اسی اپنی تھاٹ پروسیس کا انہوں نے اظہار کیا. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک پاکستان میں کتنا عرصہ گورنمنٹ رہی پی ایم ایل این کی، پیپل پارٹی کی. آپ پاکستان میں کوئی ایک ایسا ہاسپٹل ہی بنا دیں، چلیں وہاں پہ غریب کا علاج نہ ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکے، ایک مڈل کلاس افورڈ نہیں کر سکے، اپر مڈل کلاس کے لوگ افورڈ نہ کر سکیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی افورڈ نہ کر سکیں. او بھائی آپ جیسے لوگ یہ افورڈ کر سکیں اپنے لیے تو بنا لیں. آپ نے نہیں بنایا. آپ کو ذرا سر درد ہوتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ کے خلاف حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ علاج کے لیے بھاگ جاتے ہیں. بھئی آپ یہاں پہ کیوں علاج نہیں کرواتے؟ کیوں یہاں پہ آپ ٹھیک نہیں ہوتے؟ ایسا کیا ہے جو دنیا میں آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایک مانا پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، پیسہ نہیں ہے، بٹ اتنا پیسہ تو ہے کہ ایک ہاسپٹل ہی بنا لیں. آپ اپنے لیے ہی بنا لیں، لوگوں کو چھوڑ دیں. بٹ آپ نہیں بناتے. کیوں؟ آپ کو ایکسکیوز چاہیے. آپ قانون کی اس حصے کو یوز کرتے ہیں اپنے آزادی کے لیے جب آپ پہ برا ٹائم آتا ہے. اور وہ ایک خالی پولیٹیشین نہیں ہے، وہ جتنے بھی آپ کے اس نظام کے جو لوگ ہیں وہ سارے یوز کرتے ہیں. تو دیکھیں، بعد میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب آ تو گئے. ابھی انہوں نے جنت کی ٹکٹیں بانٹنا بھی سٹارٹ کر دی ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں. وہ جیسے بھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے نیوز سنی ہوگی کہ ایک شخص آئی تھنک گجرانوالہ کا ہے جو نیکیاں بیچ رہا ہے. آپ سوچیں وہ نیکیاں بیچ رہا ہے اور لوگ اسے نیکیاں پرچیز بھی کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جنت کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں. تو جنہوں نے ان سے لیا یا جو لے رہے ہیں، تو بس دیکھیے گا یہ نہ ہو کہ اس دفعہ وہ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کو واقعی جنت میں بھیج ہی دیں. کیونکہ اس ملک کا نظام، انہیں لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے. آپ سوچیں کہ کیوں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کہیں پہ بھی نہیں ہے. رائٹ آف ہے پی ایم ایل این کی پارٹی جو ہے، رائٹ آف ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن سب اسٹرانگ ہے. لیکن یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کس کی بننی ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے گا کون، ان کے پیچھے کون ہے، اور وہ کیوں بنائے گا، اس کے کیا مقاصد ہیں، وہ کس لیے ان کو آگے ایز این پپٹ لے کے آیا. اپنے آپ کو وہ سامنے نہیں لے کے آتے، ان کو ایز این پپٹ سامنے بس سیٹ پہ بٹھا دیں گے اور اپنے وہ پیچھے سے کام نکلوائیں گے. اور ان کا کیا ہے، یہ پروٹوکول انجوائے کریں گے، کیونکہ پیسے کی تو کمی کسی کو بھی نہیں ہے. ان کو میں یہ تو پیسے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہے. پروٹوکول انجوائے کریں گے، شاہی زندگی گزاریں گے، جہاں جائیں گے آگے پیچھے 50 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں ہوں گی، ہزاروں پولیس والے ان کے ساتھ ہوں گے. بس یہ سب بس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا، میں جب تک اللہ نے رسی آپ کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے تو بس چھوڑی ہوئی ہے. جس دن اللہ نے آپ کی رسی کھینچی تو اس دن آپ سوچیں گے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، چاہے وہ ان کے ہینڈلرز ہوں یا یہ خود ہوں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.